آپ کے ان-لاز آپ کے ساتھ اچھے ہیں یا برے ہیں، یا وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اس چیز کو آپ کبھی کبھی جو ہے نا نظر انداز کر دیا کریں، اور اس بات کو سوچا کریں کہ جو آپ کے گھر والے ہیں، جو آپ کا مائکا ہے، آپ کا ماں باپ ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کا آپ کے جو شوہر ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں۔ وہ ان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ جو ہے نا آؤ بھگت کرتے ہیں۔ جب آپ کی کوئی بہن آ جاتی ہے تب بھی ان کا بہت کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنے شوہر کی فیملی کا کیا کریں۔ آپ کے ساتھ جتنا بھی وہ برا کریں، پھر بھی آپ کبھی کبھی ان کو بلا کے اچھی سی دعوت کر کے ان کو کھانا کھلایا کریں۔ ایک تو یہ چیز جو ہے نا نیکی بھی آپ کو پہنچتی ہے، آپ کو ثواب بھی ہوتا ہے۔ دوسرا آپ کے شوہر جو ہے نا وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کی فیملی کا وہ کرتے ہیں، تو اس طرح آپ بھی ان کی فیملی کا کر رہی ہیں۔ آگے پھر ان کے گھر والوں کا آپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، وہ آ کے کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، وہ ان کا عمل ہے، اور وہ اپنے عمل سے ہی اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو دکھاتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ بس نظر انداز کر دیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ کے لیے جو آیا نا آپ بلا لیا کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس لیے بلانا ہے کہ ان کا عمل دکھانا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے بس ایک اچھا کام کرنا ہے۔ پھر آگے سے لوگوں کا رویہ کیسا ہے، لوگ آپ کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، وہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے۔ آج کا جو بلاگ تھا یہ آلموسٹ 24 کا تھا، اور میں یہاں پہ جو ہے نا صفائی کروا رہی تھی، اور فائزہ جو ہے اس نے کل سے نہیں آنا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے۔ فائزہ جو ہے وہ کرسمس منانے کے لیے اپنے گھر جا رہی تھی، اور اس کا جو ہے نا 3 days اس نے آف کرنے تھے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اب میں 3 دن خود ہی میں نے کام کرنا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سے مسئلے ہو رہے تھے، تو میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ اور میں نے آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنا تھا وہ یہی تھا کہ جو گھر والے ہوتے ہیں نا آپ کے، ان کو ہمارے شوہر بہت زیادہ جو ہے نا ویلیو دیتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے سسرال والوں کو بڑی عزت سے بلاتے ہیں، اور آپ کے امی ابو کو بھی بہت عزت سے اپنے گھروں میں بھی رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی جب آپ کے امی ابو رہنے آتے ہیں، ہر ایک کا جو ہے نا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کے ماں باپ ہوتا ہے نا، جب وہ آتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے اکثر داماد جو ہے نا پیش آتے ہیں۔ میں اگر اپنے شوہر کی بات کروں تو میرے شوہر بھی بہت زیادہ عزت کرتے تھے میرے پیرنٹس کی، جیسے کہ جو میرے ویورز ہیں جو مجھے پہلے سے دیکھتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ میری تو امی دنیا میں نہیں ہیں اور میرے ابو بھی نہیں ہیں۔ تو جب وہ ہوتے تھے تو میری شادی کو تقریباً 6 month ہوئے تھے جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو 6 month میں جب بھی میری امی آتی تھیں تو میرے ہسبینڈ ان کا بہت کرتے تھے، اور تب میری طبیعت کافی خراب تھی، میری بیٹی ہونے والی تھی، اس وجہ سے میں اس طرح سے امی کو نہیں بلا سکی، اور میرے ہسبینڈ کو اس بات کا اتنا زیادہ ریگریٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ میری امی کو نہیں بلا سکے اس طرح سے کہ رہنے کے لیے وہ آتی۔ تب ہمارا الگ سے گھر بھی نہیں تھا، ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، اور میری امی کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھیں کہ وہ اس طرح سے پوری فیملی میں وہ آ کے رہیں۔ تو وہ کہتی تھی جب تم اپنا گھر لوگی، کبھی اپنا گھر ہوگا تو میں آؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت ہی نہیں دی۔ ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ ان کو مہلت نہیں ملنی، کیونکہ وہ کافی بیمار رہتی تھیں۔ تو لیکن میرے ہسبینڈ اتنا زیادہ ان کا کرتے تھے، جب وہ آتی تھیں 1-2 گھنٹے کے لیے، دنیا جہاں کی جو چیزیں ہیں نا میرے امی ابو کے لیے وہ لے آتے تھے۔ بعد میں جب میرے ابو آتے تھے تب بھی میرے ہسبینڈ ان کا بہت کرتے تھے۔ جب میری امی نہیں تھیں تو ہمیشہ ہی میرے ہسبینڈ نے میرے ابو کا بہت کیا ہے، جتنا ہو سکتا ہے نا ان کا میرے ہسبینڈ نے کیا ہے۔ تو اسی طرح ہی جب میرے بہن بھائی آتے ہیں تو تب بھی وہ بہت کرتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائی کم ہی آتے ہیں، ماں باپ کے بعد اس طرح سے جو ہے نا ہم آنا جانا کم ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہی ہیں کہ کبھی کبھی ان کو اپنے گھروں میں بلائیں، تو تب بھی میرے ہسبینڈ بہت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں بھی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی ان کے بہن بھائیوں کو اسی طرح سے عزت دوں، ان کی بہنوں کو میں بلاتی ہوں، میری ساس دنیا میں نہیں ہے تو میں بھی ان کی بہنوں کو اکثر جو ہے نا دعوت پہ بلا لیتی ہوں، صرف ان کی خوشی کے لیے۔ اور دوسرا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی سوچ بھی میرے ذہن میں ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے آپ کے گھر میں، ایک بیٹیاں ہیں، تو آپ ان کو بلائیں، وہ اس گھر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو آپ ان کو بلانا چاہیے آپ کو۔ جیسے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں بھی ہمارے ماں باپ کے بعد کوئی عزت دے، تو ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے گھروں میں جاتے ہیں، جو ہمارے امی ابو کا گھر ہوتا ہے، تو ہمیں ایک مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں سے۔ ایسے ہی میری نندو کو بھی مان ہوگا میرے شوہر سے، تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو ہمیشہ بلاؤں اور جو ہے نا ان کو دعوت دوں۔ پھر ان کے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کبھی ہو جاتی ہیں، ہر گھر میں ہو جاتی ہیں، کبھی سسرال میں کوئی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی بات آپ کو بری نہ لگی ہو یا ان کی کوئی بات آپ کو بری نہ لگی ہو، تو میں نے ہمیشہ وہ باتیں نظر انداز کی ہیں، میں نے کبھی بھی جو ہے نا ان باتوں کا زیادہ ایشو نہیں بنایا، اور فیس ٹو فیس میری کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا کبھی مجھے برا لگا بھی ہے تو میں تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیتی ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کو کہا نہیں ہے کہ مجھے برا لگا ہے۔
بس وقت گزرتا گیا ہے اور اب جا کے نا تو بہت زیادہ جو ہے نا اپنے اپنے گھروں میں سب بندے مصروف ہیں، تو لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے جو بہن بھائی ہیں نا ان کو بلاؤں، ان کو دعوت دوں۔ جو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان کو تو میں ضرور بلاتی ہوں، جو آنا ہی نہیں چاہتے تو پھر ان کو میں نہیں بلاتی۔ ہاں، ان کی جو بہنیں ہیں وہ سب آنا چاہتی ہیں تو میں ان کو اکثر بلا لیتی ہوں۔ تو ابھی پھر سے میں پلان کر رہی تھی تو میں نے اسی ٹاپک پہ سوچا کہ بلاگ بناتی ہوں۔ بہت سی ایسی میری بہنیں ہوں گی جن کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے گھر سپریٹ بنا لیتی ہیں یا سپریٹ خرید لیتی ہیں یا رینٹ پہ چلی جاتی ہیں، تو ان کو بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ تو اکثر جو ہے نا سسر ساس بھی ساتھ ہوتے ہیں اور اکثر نہیں بھی ہوتے، اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے دنیا میں نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد آپ اپنے ہسبینڈ کی خوشی کے لیے تھوڑا سا دل بڑا کیا کریں اور سب کو بلایا کریں اپنے گھروں میں، اور اوقت کیا کریں ویسے ہی جیسے آپ کے ہسبینڈ آپ کے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری بھی ہوتی ہے۔ دوسرا، آپ کو ویسے بھی جو ہے نا مہمانوں کو اپنے گھروں میں بلانا چاہیے، اس طرح مل بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے، آپ کے بچے بھی انجوائے کرتے ہیں، اور پھر ایک طرف کے جو رشتے ہیں نا صرف انہی کا جو ہے نا ان کے ساتھ ہی صرف انصاف نہیں ہوتا، دونوں رشتوں کو انصاف ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس کا کیا عمل ہے، یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دونوں سائڈ کے جو رشتے ہیں، آپ کے سسرال کے اور اپنے مائکے کے، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اس طرح آپ کے بچوں کی بھی اچھی تربیت ہوتی ہے، کل کو وہ بھی جو ہے نا اپنے اس طرح ہی اپنے سسرال والوں کو ویلیو دیتے ہیں۔ اور اگر آپ ایز اے مدر جو ہے نا اپنے سسرال والوں کو کچھ نہیں سمجھیں گی، ان کو نہیں بلائیں گی، تو آپ کے بچوں کی جو لائف ہے اس میں بھی امپیکٹ ہوتا ہے، اور بچیاں جو ہے نا بہت زیادہ سیکھتی ہیں ماؤں سے، پھر کل کو وہ بھی اسی طرح ہی کریں گی۔ تو بے شک آپ کے سسرال والوں سے کچھ ہو جاتی ہیں کوتاہیاں، تو بہت سی چیزیں آپ کو بری لگ سکتی ہیں، اس کے باوجود آپ اچھی تربیت کا مظاہرہ کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ اچھے خاندان سے ہیں اور اچھی ماں کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کی تعریف بھی ہوتی ہے، آپ کی ماں کی تعریف بھی کی جاتی ہے، اور لوگ جب رشتے کرتے ہیں تب بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے جو آپ کی بہو ہے اس کے جو گھر والے ہیں وہ کس طرح سے اپنے ان لاز کو ٹریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ اسی باتوں سے حساب لگاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو بہو ہے کل کو آ رہی ہے تو وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ تو یہی چیزیں آپ کو خاندانی ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ صرف بچوں کو آپ ایک ہی رشتے میں لائیں گے اپنے نانا سے، ماموں خالہ سے، بس تو بچوں کو یہی سمجھ آئے گی کہ وہی رشتے امپورٹنٹ ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنی پھپھو وغیرہ اور تایا وغیرہ کی عزت نہیں کرتے پھر دل سے۔ تو اس لیے دونوں طرح سے آپ نے خیال رکھنا ہے، ضروری نہیں ہے کوئی بڑا ہی آپ سے کہے تبھی آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے۔ تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں، کچھ میں اپنی والدہ سے یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں کہ میری والدہ دونوں رشتوں کو لے کے چلتی تھیں، صرف مائکے کو نہیں رکھتی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے دادیال کو بھی اتنی ہی ویلیو دی ہے، اور بہت سے پرابلمز میری والدہ کو بھی ہی فیس کرنے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ میری امی جو ہیں اپنے میرے والد کے جو گھر والے تھے ان کو عزت دیتی تھیں۔ تو بس میرا آج یہ چھوٹے سے میسج کے ساتھ ولاگ جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔